بیٹھ جائے وہ بات۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال کب کیا؟ سن 10 ہجری میں سوال کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، آپ کا وصال ہونے والا ہے، یعنی اسلام مکمل ہونے والا ہے، اسلام کی تکمیل ہونے والی ہے۔ اس وقت یہ سوال کیا حضرت عمرو بن عبسہ نے، اور کیا سوال کیا؟ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ خلاصہ بتلائیے سرکار۔ اور یہ سن 10 ہجری میں سوال ہو رہا ہے، اور یہی سوال مل اسلام مدینے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یعنی 10 سال پہلے، تو جبریل امین انسانی شکل میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انسانی شکل میں آ کے یہی سوال کر رہے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا ہے یہ بتلائیے۔ تو 10 سال پہلے آپ نے جو جواب دیا وہ الگ جواب تھا، اور 10 سال کے بعد جو آپ نے جواب دیا جب اسلام مکمل ہونے کے قریب ہے وہ جواب الگ تھا۔ 10 سال پہلے جب جبریل امین نے سوال کیا تھا انسانی شکل میں، مقصد تھا صحابہ تک تعلیم پہنچنا، تو جبریل امین نے سوال کیا رسول اللہ مل اسلام۔ یہ کب سوال ہو رہا ہے؟ سن 1 ہجری میں ہجرت کر کے آپ آئے ہیں مدینہ، ابھی آئے ہیں، سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آدمی اللہ کی گواہی دے، توحید وحدانیت جو ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 چیزیں، بنی الاسلام علی 5 شہادتن، 5 چیزوں پر جو اسلام کی بنیاد ہے، ان چیزوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ لیکن 10 سال کے بعد یہی سوال جو جبریل امین نے کیا تھا سن 1 ہجری میں، اور اللہ کے رسول نے اسلام کے 5 بنیادی چیزوں کو بتلایا کہ اسلام اس کا نام ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے، 10 سال کے بعد اسلام جب مکمل ہونے والا ہے، ذہن میں بات رکھیے آپ، سوال ایک ہی ہے لیکن زمانہ بدل گیا ہے، اور اسلام مکمل ہونے کے قریب ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہی سوال عمرو بن عبسہ نے سن 10 ہجری میں جب کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، تو جواب بدل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے یاد رہے گا؟ توجہ ہے نا؟ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں تاکہ مختصر بات ہے لیکن بڑے کام کی بات ہے۔ تو عمرو بن عبسہ نے وہی سوال سن 10 ہجری میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول اب دنیا سے جانے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل اسلام کے جواب میں تو وہ بتایا تھا اسلام کی 5 بنیادی چیزیں، اور یہ سن 10 ہجری میں جواب دیا اللہ کے رسول نے اطعم الطعام وطیب الکلام، یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عمرو بن عبسہ نے سوال کیا اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جواب دے رہے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ ہے اطعام الطعام۔ ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں پھر اس کا خلاصہ کروں گا۔ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ تو ترجمہ ہوا، اور طیب الکلام میٹھے بول، نرم بول، یہ میٹھے بول جو ہے نا، نرم بول جو ہے نا، یہ اسلام کی بہت بڑی چیز ہے۔ اور میٹھا بول جو ہے، اللہ اکبر، یہ میٹھا بول خدا کی قسم ساری دنیا کے شہد کو ملا دیا جائے اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنا مومن میٹھے بول بولتا ہے۔ تو اور کڑوا بول، آج ہمیں ہر آدمی کڑوا بول رہا ہے، مصلی بھی کڑوا بول رہا ہے، جاہل بھی کڑوا بول رہا ہے، عالم بھی کڑوا بول رہا ہے، مزدور بھی کڑوا بول رہا ہے، ہر آدمی کڑوا بول رہا ہے۔ میٹھے بول ختم، بیوی بھی کڑوا بول رہی ہے، شوہر بھی کڑوا بول رہا ہے، بیٹا بھی کڑوا بول رہا ہے، باپ بھی کڑوا بول رہا ہے۔ گھروں میں نفرت ہے کڑوے بول کی وجہ سے۔ خدا کی قسم یہ زبان سے کڑوے بول جو نکلتے ہیں نا، اس کی کڑواہٹ اتنی ہے 7 سمندر کے پانی میں اتنی کرواہٹ نہیں ہے جتنی کرواہٹ یہ کڑوے بول میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ میٹھے بول، میٹھا بول بولو، ہے نا۔ گھر میں ایک شوہر اپنی بیوی سے میٹھے بات کرتا ہے، گھر جنت کا نمونہ ہے۔ شوہر بیوی سے میٹھے بول بول رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ملازم اپنے مالک سے، مالک اپنے ملازم سے، کام تو ہوتا ہے نا، چاہے تم کڑوے بول بولو یا میٹھے بول بولو، محبت کی بات کرو۔
تو اسلام کی تعلیم یہ ہے میٹھے بول اور اطعام الطعام. اطعام الطعام کا مطلب لفظی ترجمہ تو ہے کھانا کھلانا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے. جہاں ضرورت ہو اسلام کے لیے، جہاں ضرورت ہو اسلام کے لیے ضرورت ہے اور ہمارے پاس ہے سرمایہ، ہمارے پاس سرمایہ ہے اور ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی پریشان ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے. اب اللہ کے رسول اس فرمان کا مطلب ہے کہ تم اس کی مدد کرو. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پڑوسی پریشان ہے اور ہمارے پاس وسعت ہے، ہم کر سکتے ہیں. اب انسان کے سخاوت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اس کی مدد کرے. لیکن آج کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہے، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، بہن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے پڑوسی ہو، کوئی مطلب نہیں. نفسی نفسی کے عالم میں آدمی جی رہا ہے. پیسہ ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہم بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ ایک علامت بتا دیجئے کہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نبی کا تو اللہ سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں. ہمارا آپ کا تو نہیں ہے نا. کیسے معلوم ہو لوگوں کو؟ ظاہر نبی کو تو دنیا سے جانا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے. یا آپ کے بعد جو آپ کے بندے آئیں گے، بندوں سے تو اللہ کا کمیونیکیشن، کچھ رابطہ تو ایسا بات چیت کا نہیں ہے نا. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ نے علامت بتلایا تھا. علامت یہ کہ جب مال ہم الی بخلائہم، تمہارے بخیلوں کو جب مال دیں تو سمجھو کہ ہم ناراض ہیں. بخیل ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا سمجھو میرے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ ہم نے بخیل کو مال دے رکھا ہے. یا اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے. بخیلوں کے پاس مال ہے، نہ خود کھاتا ہے، اپنے اوپر نہیں لگاتا ہے. اچھا ایک بخیل تو یہ ہے کہ چلو اپنے اوپر دوسروں کو نہیں دیتا ہے. بہت سارے بخیل ایسے ہو جائیں گے، پیسہ ہے بس اپنی ذات، ہم کھائیں، اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، سب کچھ ہمارا ٹھیک ٹھاک، اپنے اوپر لگاتا ہے، دوسروں کے اوپر نہیں لگاتا ہے نا. بہت سارے بخیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، ہے نا. بس نوٹ گنتے رہنا، ان کو اچھا لگتا ہے نوٹ گنتے. آج لکھ پتی ہو گئے، کل کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، کھڑب پتی ہو گئے. بس وہ نوٹ گننے میں ان کو مزہ آ رہا ہے. بھئی کل ہم لکھ پتی تھے، آج ارب پتی ہو گئے، کھڑب پتی. مزہ ان کو آ رہا ہے، اپنے جان پر بھی نہیں لگا رہے ہیں، ہے نا. فرمایا کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو مالداروں کو، ایسے مالداروں بخیلوں کو ہم مال دے دیتے ہیں. اور تیسرا بخیل وہ ہے، آپ جانتے ہیں، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے. تیسرا کوئی بندہ چوتھے بندے کو دیتا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ آتا ہے. نہ اپنے باپ کا مال دے رہا ہے، نہ خود کھا رہا ہے، لیکن کون کی ایک آدمی سخی ہے، وہ کسی اور کو دے رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ بخیل کے یہ کئی کو دے رہا ہے کہ بھئی یہ تمہارے باپ کا مال ہے، تم کو درد ہو رہا ہے. بخالت اتنے درجے کی ہوتی ہے کہ آدمی نہ اپنے جان پہ خرچہ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچہ کرتا ہے. دوسرا کوئی بندہ کسی اور پہ خرچ کرتا ہے تو بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ناراض ہوتے ہیں تو مال کس کو دیتے ہیں؟ بخیلوں کو دیتے ہیں. اور ہم جب خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو پھر ہم سخیوں کو، ایسے لوگوں کو مال دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور حدیث میں یہی تو کہا گیا ہے نا کہ بھئی وہ مالدار واقعی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ نے اس کو قدرت بھی دیا. فرمایا کہ وہ مالدار بدترین مالدار ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن مال خرچ کرنا نہ چاہتا ہو، زکوٰۃ دینا نہ چاہتے ہو، اس کی جان نکلتی ہو زکوٰۃ دیتے وقت. اطعام الطعام کا یہ مطلب میں بتا رہا تھا. اطعام الطعام کا مطلب صرف کھانا کھلا دینا یہ مطلب نہیں ہے. جمعہ کو ٹوکن لیتے آئے، وہ کام والوں کو بانٹ دیا مسجدوں میں، سمجھا کہ ہم نے تو اپنی سخاوت کا حق ادا کر دیا ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اطعام الطعام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ تم کو دے رہا ہے، اللہ چاہتا اس کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تم کو دے کے تم کو آزما رہا ہے، تم کیا کرنے والے ہو. محتاج بنا سکتا ہے نا اللہ کی قدرت ہے. آپ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے نا جن کو اللہ نے دیا ہے. اللہ کی بندے ہیں نا، اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ نے دیا.
اطعام الطعام اللہ کے رسول نے اسلام کے جواب میں کہا سخاوت دیا ہے تو دو، اور آج اسلام کے بہت سارے کام ہیں جو اس کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، بہرحال یہ معاملہ ہے۔ اور پھر وہ طیب الکلام جو میں نے کہا، میٹھے بول، اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ ارے میٹھے بول میں کوئی خرچہ ہے؟ مسجد میں آؤ، کسی سے بات کرنا ہے، مؤذن صاحب سے کرنا ہو، کسی سے بھی کرنا ہو، یا اپنے نوکر سے بات کرنا ہو، گھر میں اپنے بچوں سے بات کرنا ہو، بیوی سے کرنا ہو، بھائی سے، بچوں سے، میٹھے بول بولو نا، کیا تمہارا بگڑتا ہے؟ خونخوار جانور کی طرح بات کرنا یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے سب کے ساتھ اچھے نرمی کے ساتھ۔ تو بہرحال میں تو اصل میں کچھ اور مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ مذاکرہ اصل میں یہ کرنا تھا کہ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو مشکلات ہمارے لیے قدم قدم پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف بظاہر اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے نا، رات چاہے جتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو، سورج تو نکلتا ہے نا۔ ہمارے لیے بھی بہرحال تاریکی ذرا لمبی ہے اور اندھیرا ذرا گہرا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے بھی سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کے وقت سے پہلے ہم کو سنبھلنا چاہیے نا، بھئی کیا کریں کہ ہم سنبھلیں؟ تو غیروں کا طریقہ خاص طور سے 3 4 بلکہ اور بھی کئی رہے ہیں۔ ایک تو ان کا حملہ شروع سے قرآن کریم پر ہوتا رہا ہے، قرآن کریم پر حملہ۔ یہ قرآن کریم جو ہے فساد والی کتاب ہے، قرآن کریم میں لڑائی جھگڑے کی بات ہے، قرآن کریم میں مار اور قتال اور جدل و جدال کی بات ہے، بند کرو۔ ہمارے زمانے میں بھی یاد ہے، وہ چندرا چوڑ نے بہت پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کیا تھا قرآن کو بینڈ لگایا جائے۔ اس کے بعد کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ لکھنے والے نے فرقان الحق تک کی کتاب لکھ دی، قرآن کریم فرقان الحق کے نام سے، یہ اصل قرآن ہے۔ لیکن ظاہر ہے، اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے وہ ایک آدمی، نام بھی نہیں لینا پسند کرتا ہوں، جس نے قرآن کے خلاف بڑی تحریک چلائی، یہاں تک کہ ایک الگ قرآن ہی لکھ دیا اس نے کہ یہ قرآن ہم نے جو لکھا ہے وہی قرآن سے لے کر آیتوں کو اور قرآن کو چھانٹ کر، بھئی قرآن میں ایک ہی بات کو بار بار، ایک ہی آیت کو بار بار کہا گیا ہے، چھانٹ چھوٹ کے اس نے چھوٹا سا قرآن بنایا اور کہا یہ میرا قرآن ہے جو ساری دنیا میں پیش کیا جائے۔ لیکن وہ بھی چلے گئے، مٹ گئے، ان کا قرآن بھی مٹ گیا۔ اور اس طرح کے جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اللہ ان کو مٹاتا رہے گا۔ کیوں مٹاتا رہے گا؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اس لیے قرآن باقی ہے۔ اگر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہوتا، جیسے ہم چلے گئے قرآن بھی چلا گیا ہوتا۔ اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا ہے، ہاں البتہ قرآن پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے ڈالی ہے۔ قرآن پر عمل کرو، اور جب تک قرآن تمہارے زندگی میں رہے گا تم کو بھی کوئی نہیں مٹا سکے گا، قرآن کو تو کوئی مٹا ہی نہیں سکے گا، چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ چاہے کوئی کتنا بھی اس پر بوچھار کرے، الزام لگائے، چاہے کتنا بھی کچھ کرے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، قرآن باقی رہے گا۔ اب رہ گیا سوال یہ، ہم ظاہر سی بات ہے قرآن کے باقی رہنے سے ہمارا باقی رہنا لازم نہیں ہے۔ ہم کو اگر باقی رہنا ہے، ہم کو قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ قرآن اگر سینے سے ہم نے لگا رکھا ہے، دنیا چاہے قرآن کے خلاف جتنی بھونکتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ پہلے قرآن پڑھو تو کم سے کم، قرآن پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ بچنا ہے، اگر بچنا ہے، اپنی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کے دامن میں اگر جگہ لے لیا تو انشاءاللہ جس طرح قرآن باقی رہے گا ہم بھی باقی رہیں گے۔ تو قرآن کریم پر شروع سے حملہ ہوتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ حضور کے زمانے میں بھی قرآن پر حملہ کرتے رہے۔ یہ قرآن ہے جو فساد کی تعلیم دیتا ہے اور مسلسل، اور یہ ہوتا رہے گا، بند ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر سچے دل سے ہم قرآن پر عمل پیرا ہوں گے اور قرآن سے ہم کہیں سے بھی جڑ جائیں گے، انشاءاللہ جیسے قرآن کی حفاظت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے ہماری بھی حفاظت ہونی ہے۔ دوسرے حملے یہ بار بار جو کر رہے ہیں غیر عالمی طور پر، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک تو قرآن کریم ہے، ہمیشہ حملہ طرح طرح سے
مختلف انداز سے قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، اور دوسرا نشانہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حملے کیے جائیں۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا جائے، ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے مسلمانوں کو حضور کی سنت سے الگ کیا جائے، حضور کی لائی ہوئی شریعت سے الگ کیا جائے۔ بھئی جب حضور پر ہی ہمارا اعتبار اعتماد نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، تو آگے ان کی لائی ہوئی بات پر کہاں ہونا ہے نا؟ تو اسی لیے دو باتیں انہوں نے نشانہ بنایا کہ بھئی قرآن پر حملہ کرو تاکہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں۔ اور میں نے پہلے بھی سنایا ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے مالٹا میں ان کو قید کر دیا تھا، اور 4 سال تک سخت تکلیف دینے کے بعد یہاں جب بڑے احتجاجات ہونے لگے ملک میں، ان کو آزاد کرنا پڑا، اور حضرت جب آزاد ہو کے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، 80 سال کی عمر ہے، بڑا مجمع علماء کا طلبہ کا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی 4 سال تک جیل کے سلاخوں میں نے بہت غور کیا ہے، یہ امت زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ ایک سوال ہے، ہر آدمی کے دل میں درد ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور دن بدن ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں، جبکہ یہ بات طے ہے کہ قرآن کا ماننے والا کبھی جھکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن غلامی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، قرآن جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، صرف اپنے سامنے جھکنے کی تعلیم۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے 4 سال تک قید کی تنہائی میں غور کیا، اس امت کے زوال کے سبب کے بارے میں 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ اب وہ طلبہ اور بڑے بڑے علماء کی شیخ الحدیث 80 سالہ عمر اور 4 سال قید تنہائی میں جو سبب ڈھونڈا ہوگا، بڑا سبب ہوگا نا، تو حضرت نے فرمایا میں نے 4 سال تک غور کیا ہے، اس امت کے زوال کا سبب 2 چیزیں ہمارے سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرے آپس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا۔ فرمایا یہ 2 سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، میں نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ میں پوچھوں گا کہاں پکڑا ہے وہ تو بتاؤ بھائی۔ ہر مسلمان کہے گا کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن ہمارے سر پہ، لیکن قرآن کو پکڑا کیا؟ سر پہ رکھنا یہ قرآن کو پکڑنا نہیں ہے۔ قرآن کو پہلے پڑھنا صحیح طور پر، پھر سمجھنا اس کے پیغام کو، اس پیغام پر خود عمل کرنا، اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ بات چھوٹی سی ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا داڑھی کی سنت کے بارے میں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب حجت الاسلام، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آب حیات میں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ خفا نہ ہو جائیں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ خفا نہ ہو جائیں۔ ویسے خفا ہونے کی پرواہ بھی نہیں ہے، حق بات کہہ رہے ہیں، آپ خفا ہو جائیں، پرواہ نہیں ہے نا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے آب حیات۔ حضرت نے آب حیات میں لکھا ہے کہ جو بندہ داڑھی مڈاتا ہے اور داڑھی مڈا کر آئینے کے سامنے اپنی شکل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں داڑھی میں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اب یہ اچھے سے شیونگ کر لیا ہے، بڑا اسمارٹ لگ رہا ہوں، فرمائے خدا کی قسم وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں، داڑھی مڈانا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو کہنا خوبصورت چہرہ لگ رہا ہے۔ داڑھی مڈانے سے اس کا مطلب یہ ہوا جن کے چہروں پہ داڑھی ہے وہ بدصورت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو رسول اللہ بدصورت ہے۔ بات وہیں تک پہنچے گی نا بھائی۔ ایک تو داڑھی مڈانا یہ جرم اپنی جگہ ہے، اور فرق کیا پڑتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ عمر ہو گئی ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بھی داڑھی مڈاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے عقل میں ہے۔ ٹھیک ہے وہ کہیں گے سنت ہی ہے نا، ہاں بھائی رسول اللہ کی سنت تو ہے نا، رسول اللہ کی سنت ہے نا، رسول اللہ کی شفاعت قیامت کے دن نہیں چاہیے آپ کو؟
نہیں چاہیے آپ کو؟ چاہیے نا، تو پھر رسول اللہ کی سنت ہے کیوں نہیں آخر بھائی آپ؟ تو حجت الاسلام نے یہ بات لکھی ہے آب حیات میں کہ جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے اور پھر آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنے چہرے کو کہتا ہاں اب خوبصورت لگ رہا ہوں، فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی شکل چہرے پہ جو داڑھی ہے، کہتا ہے چہرے پر داڑھی اگر ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال غیروں نے ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں، اس لیے کہ اللہ کا نظام تو پکی بات ہے نا، اللہ کا نظام کوئی الٹپ نظام نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے تخت پہ اتار دیں، جس کو چاہے چڑھا دیں، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ جس کو چاہے ذلت دے دیں، جس کو چاہے عزت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں کہ نظام ہے، اس نظام کی بنیاد پہ اللہ کسی کو تخت پہ بٹھاتے ہیں اور اس نظام کی بنیاد پہ اللہ کسی کو تخت سے اتارتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں ایک نظام ہے، جب اپنے آپ کو عزت کے قابل بناتا ہے اور کسی کو اللہ ذلیل کرتے ہیں، اس وقت جب وہ ذلت والے کام کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو اللہ ذلیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو واقعی بھائی بڑے مسلمان ہیں، ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ غلطی ہے۔ آپ غور کرو، اپنا جائزہ لو، قرآنی تعلیمات پر عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت پر عمل ہے، تو غیروں کا دوسرا ٹارگٹ وہ ہے قرآن پر حملے کرو اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو نشانہ بناؤ۔ کتنی لوگوں نے، ہے نا بھائی، ابھی ڈنمارک میں کچھ سالوں پہلے ہوا، کتنا ہنگامہ ہوا۔ فرانس میں وہ اخبار ہے، کچھ ہے ہبلی کر کے کچھ ہے، بہرحال اس کا بھی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر امریکہ میں 2010 میں ایک کسی شخص نے فیس بک پہ لکھا کہ بھائی محمد کا جو ہے یہ خاکہ بناؤ، لاکھوں لوگوں نے بنایا۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا معاملہ بڑھ گیا ہے، گستاخی زیادہ بڑھنے لگی ہے۔ کوئی کبھی کچھ ڈال دیتا ہے اور اس طرح سے گستاخی زیادہ ہو رہی ہے اور مسلمان مشتعل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ معاملہ جو چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان گرفتار ہوئے ہیں۔ کسی نے بکواس کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر حملہ کیا۔ حضرت عائشہ سے متعلق میں نے اس سلسلے میں عرض بھی کیا تھا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہم نبی کے ذات سے ہٹ جائیں، نبی کے ذات سے جو احترام، جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، جس دن نبی کے لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی بے احترامی آئے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے نہیں، ہم تو نبی کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سر آنکھوں پر جذبہ، لیکن نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کو کس نے روک دیا ہے؟ نبی کی جو سنت ہے، ایک داڑھی ہی سنت نہیں ہے، اور بھی دوسری سنتیں ہیں، اور نبی کی جتنی بھی سنتیں ہیں، خدا کی قسم جتنا عمل کرتے چلے جاؤ، زندگی میں اتنی راحت اور سکون انسان کو ملتا ہے۔ سکون دکھاوے میں نہیں ہے، سکون جو ہے وہ ریا میں نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مالداری کو دکھایا دنیا کو، ہم نے اپنے کپڑے کو دکھایا، ہم نے اپنے مالداری، اس میں نہیں ہے سکون۔ سکون وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس میں اصل میں سکون اور اطمینان ہے۔ تو غیر چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہم دور ہو جائیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بولو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے قریب ہونا چاہیے۔ قرآن کے تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ اور غیروں کا منصوبہ ہے کہ نبی کے ذات پر حملہ کرو، تم کرتے رہو جتنا کرنا ہوگا، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو بہرحال عمل کرنا ہے، وہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری حفاظت بھی اسی میں ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ تیسری بات بہت پہلے سے ہوتی رہی ہے، اور اب تو کچھ دنوں پہلے ایک بڑے شخص نے جو ہے مضمون بھی مسلمانوں کو دیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر چاہیے آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا ہے غیروں کے ساتھ، تو مسلمانوں کو جہاد بھی چھوڑنا پڑے گا۔ جہاد کا لفظ قرآن کریم نے دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ جہاد ہے کیا؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد کا مطلب ہے قتال، جہاد کا مطلب ہے قتال، تلوار لو نکل جاؤ میدان میں، کہیں بم ڈال دو، یہ اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جو جہاد کہا ہے، اصل میں جہاد اصل میں جد و جہد سے ہے۔
ہاں قتال ہو سکتا ہے، آخری مرحلہ ساری دوائیاں ڈاکٹر دے دیتا ہے، ایک مرض پیدا ہوا، ایک پھوڑا پیدا ہوا، ساری دوا دے کے تھک گیا، نہیں بھئی اب فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اب آپریشن ہی حل ہے، آخری مرحلہ آپریشن ہے نا؟ کوئی مرض ہو گیا، کچھ بات ڈاکٹر پہلے کوشش کرتا ہے دواؤں سے حل ہو جائے، نہیں آخری وہی تو 2-4 آدمی سے مشورہ کرتا ہے، ڈاکٹروں سے، آخری حل وہی آدمی کرتا ہے۔ یہ قتل و قتال جو ہے آخری مرحلہ بہت بات کی چیز ہے، اس کے لیے بڑے شرائط ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے جہاد، جد و جہد، مسلمان کی زندگی میں جد و جہد ہونا چاہیے، جد و جہد، جفاکشی کی زندگی ہو، صبر کی زندگی ہو، اور آدمی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر قناعت کرنے والا ہو، اور اللہ کی ذات پر اعتماد بھروسہ کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، جفاکش ہو، محنتی ہو۔ آج ہم محنت بھی کرنا چھوڑ چکے ہیں، محنت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اصول بنایا ہے، محنت کرو گے آگے بڑھو گے، لیکن آدمی دنیا کے معاملے میں جانتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں جد و جہد کریں گے تو دنیا کمائیں گے، ہے نا؟ ہر آدمی کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ پہلے ایک دکان میں تھا، تجربہ ہو جاتا ہے، اپنی دکان کر لیتا ہے، کیوں؟ آگے بڑھیں گے ہم۔ دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، دنیا آتی ہے اس کے پاس، ایسی دین میں جد و جہد کرو گے تو دین تمہارے پاس آئے گا، لیکن دین کے لیے جد و جہد نہیں ہے۔ نماز ہم نے پڑھا، پڑھ لیا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، زکوٰۃ دیا، دے دیا، نہیں دیا، نہیں دیا، شریعت کے جو فرائض ہیں، جو احکامات ہیں، کیا نہیں کیا، نام مسلمان ہیں، بس اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بڑی وعیدیں آئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں چلو کیا فرق پڑتا ہے، دیا تو دیا، نہیں تو دیا۔ اپنی عیاشیوں کے لیے خزانے کھلے ہیں، موقع آ گیا شادی بیاہ کا، خوب خرچہ کرو، شیطان کہتا ہے اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے، لیکن زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، شیطان سمجھاتا ہے دو گے تو تمہارا مال لٹ جائے گا، بھائی 1 کروڑ اگر ہے تو 2.5 لاکھ روپے تو نکل جائے گا تمہارا نا، یہ شیطان سمجھانے والا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو تھامیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو اپنائیں، اور یاد رکھنا قرآن پر عمل کرنے ہو گیا وقت، قرآن پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، موضوع باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔